کراچی ایئرپورٹ کی درجہ بندی کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ کراچی ایئرپورٹ کی درجہ بندی 4E کیٹیگری میں 3 سال کی توسیع کر دی گئی۔ بات کریں گے شعیب مختار سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی ایئرپورٹ کی درجہ بندی کے حوالے سے اہم پیش رفت جو ہے سامنے آئی ہے۔ ایئرپورٹ کی درجہ بندی 4E کیٹیگری میں 3 سال کی توسیع جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے کراچی ایئرپورٹ کے 4E ایروڈروم ریفرنس کوڈ توسیع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کیٹیگری میں 18 ستمبر 2024 سے 17 ستمبر 2027 تک 4E کیٹیگری توسیع جو ہے وہ کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایروڈروم 4E کیٹیگری والے ایئرپورٹس پر ایئر بس 320 بوئنگ 777 سمیت دیگر طیارے جو ہے وہ لینڈ کر سکتے ہیں، جبکہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے کراچی ایئرپورٹ کی ایروڈروم کیٹیگری 4E کی 3 سال کے لیے توسیع کا نوٹیفیکیشن آج جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ ایئرپورٹس کی درجہ بندی عالمی سول ایویشن رولز کے تحت ہر 3 سال بعد جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ تم تنہا نہیں، ہم کریں گے تمہاری داد رسی۔ سندھ حکومت کا بزرگ شہریوں کے لیے سینئر سٹیزن کارڈ بنانے کا فیصلہ۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سندھ حکومت کا بزرگی شہریوں کے لیے نیا تحفہ، اب سینئر سٹیزن کارڈ بنیں گے۔ یہ کارڈ سندھ حکومت اور نادرا کے اشتراک سے بنایا جائے گا، جس کے لیے سندھ حکومت سے فی کارڈ 575 روپے طلب کیے گئے ہیں۔ سیکریٹری محکمہ سماجی بہبود پرویز سیہڑ کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر 2.5 لاکھ بزرگ شہریوں کے کارڈ بنیں گے۔ اس سلسلے میں نادرا سے بات چیت جاری ہے، بہت جلد MOU پر دستخط کرنے والے ہیں۔ آج جمالی، سٹی 21۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی سے چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان خالد آرائی اور جنرل سیکریٹری چودھری طاہر جاوید نے ملاقات کی، جس میں موجودہ کیبل انڈسٹری کو درپیش مسائل، پیمرا اور کرکٹ نشریات سے حقوق پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کیبل انڈسٹری کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں خالد آرائی نے امید ظاہر کی کہ وزیر داخلہ کی یقین دہانی کے بعد جلد ہی کیبل انڈسٹری کو درپیش مشکلات کا حل نکل آئے گا، جس سے عوام کو معیاری نشریات فراہم کی جا سکیں گی۔ شرح سود میں کمی خوشائند قرار۔ شرح میں کمی کو ناکافی قرار دینے پر بزنس کمیونٹی کو تنقید کا سامنا۔ مزید جانیں گے کاوش میمن کی اس رپورٹ میں۔ شرح سود میں بڑی کمی، پاکستان بینکس ایسوسی ایشن نے خوشائند قرار دے دیا۔ شرح میں کمی کو ناکافی قرار دینے پر بزنس کمیونٹی کو تنقید کا سامنا۔ ظفر مسعود کا کہنا ہے کہ معیشت پٹری پر آ گئی، بزنس کمیونٹی زیادتی کر رہی ہے، کاروباری طبقے کو حقیقت آشنا ہونا پڑے گا۔ حالیہ دنوں میں شرح سود میں 2.5% بڑی کمی ہے۔ We need to move very clearly. We need to tread very carefully. And اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا اقدام نہ کریں کہ جو بعد میں ہمیں ریگریٹ کرنا پڑے یا ہم اس کو ریورس کرنا پڑے۔ سو دیر فور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کر رہا ہے وہ بالکل درست بات ہے اور بالکل صحیح، یوں ہی کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ سلولی۔ حالانکہ بائی دا وے آہستہ نہیں ہے، 2.5% کی کٹ مجھے ریسنٹ ٹائمز میں یاد نہیں ہے کہ کوئی کی گئی، اٹس اے سبسٹینشیل کٹ اینڈ آئی تھنک وی ایز اے بزنس کمیونٹی should support State Bank of Pakistan in their stance. ظفر مسعود بولے اگر مڈل مین میں عوام کو ریلیف کی راہ میں رکاوٹ ہے تو حکومت ایکشن لے۔ ابھی بھی اگر آپ ایئر ٹو ایئر دیکھیں گے نا تو وہ سنگل ڈیجٹ میں نہیں آئی ہے، اور جو ایکسپیکٹیشن پورے سال کی ہے وہ تقریباً 9.5% کے آس پاس، جو IMF کہتا ہے کہ 9.5% کے آس پاس ہوگی۔ تو اس حساب سے جو ہے نا ابھی ہمیں تھوڑی سی پوزیشن کو اور دیکھنا پڑے گا کس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں۔ ابھی تو سال کا شروع، ابھی تو 4 مہینے ہوئے ہیں۔ سو وی نیڈ ٹو سی کہ کس طرح یہ امبیڈ ہوتی ہیں ساری چیزیں، یہ ریفارمز کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں آگے موو کرنا چاہیے کیئرفلی آن وچ ڈائریکشن وی ہیو ٹو گو ان۔ ظفر مسعود نے کہا کہ اس سال مہنگائی کی شرح 9.5% تک رہنے کا امکان ہے۔ کیمرامین رانا جہازیب کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ آگے بڑھے، آپ کو بتائیں کہ کراچی میں 2 روزہ ملک کے سب سے بڑے کارپوریٹ ایونٹ دی فیوچر سمٹ کا اختتام ہو گیا۔ دنیا بھر سے صنعتی ماہرین، دانشور اور جدت پسند اکٹھے ہوئے۔ مختلف ممالک کے مندوبین اور مختلف شعبوں کے ماہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ دی فیوچر سمٹ کا 8واں ایڈیشن اختتام پذیر ہو گیا۔ دنیا بھر سے صنعتی ماہرین، دانشور اور جدت پسند اکٹھے ہوئے۔ مختلف ممالک کے مندوبین اور مختلف شعبوں کے ماہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ We don't see that anymore because people have moved towards the urban side. And that's identified the history, the spots, the opportunity, and entire business
entire infrastructure. वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने तकरीब से खिताब में कहा, ये तेजी से तरक्की करता जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। जदीद टेक्नोलॉजी बरूकार लाए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। Going to talk about the future, paradoxically we'll have to talk about now. And because we don't know what the future is going to look like, we're going to build resilience now. And the resilience is not unidimensional. Education may be single most important vector, but this education is grounded in the community, grounded in healthcare system, grounded in rights of the people. चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन जफर मसूद बोले, बैंक 86% खसारे का बोझ उठा रहे हैं। हुकूमत को इस पर रिलीफ पर बैंकों का शुक्रगुजार होना चाहिए। और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है और बिल्कुल सही, यूं ही करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली। हालांकि बाय द वे आहिस्ता नहीं है, 2.5% की कट मुझे रीसेंट टाइम्स में याद नहीं है कि कोई की हुई, इट्स अ सब्सटेंशियल कट एंड आई थिंक वी एज अ बिजनेस कम्युनिटी शुड सपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन देयर स्टांस, बिकॉज अभी भी इन्फ्लेशनरी चीज़ें जो हैं वो फुल्ली कंट्रोल में नहीं है। मुख्तलिफ बैंकों के सदूर ने कहा कि चंद साल बाद तमाम बैंक मसनूई ज़हानत को इख्तियार करेंगे। तिजारती दस्तावेजात बैंक से लाने के बजाय दफ्तर में डिजिटल दस्तियाब होंगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जामे उर्दू अब्दुल हक कैंपस में स्पोर्ट्स वीक का आखिरी रोज़ क्रिकेट और शतरंज समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। मज़ीद फरहान खान की रिपोर्ट में। इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स वीक के इख्तिताम पजीर जामिया उर्दू अब्दुल हक कैंपस में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। तालिबे इल्मों ने क्रिकेट पर जोर दिखाया, तालबात ने भी लूडो और शतरंज पर दिमाग लगाया। आज़म इस्लामी जमीयत तलबा कराची हाफिज सद्दीकी कहते हैं कि निसाबी के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ तलबा और तालबात के लिए ज़रूरी हैं। आप देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मगर उसके अंदर पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं या पाकिस्तानी नौजवान हैं उनका किरदार बहुत कम होता है। तो इस्लामी जमीयत तलबा मुख्तलिफ तालीमी इदारों के अंदर इस तरह की सलाहियतों को परवान चढ़ाती है, नौजवानों को पॉलिश करती है ताकि वो मुल्की सतह के ऊपर और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। मुकाबलों में शरीक तलबा ने भी स्पोर्ट्स वीक के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। और हमारी यूनिवर्सिटी में खुसूसी ग्राउंड भी नहीं है। इतनी कोशिशों के बाद इस्लामी जमीयत तलबा ने इंतज़ामिया से बात करने के बाद यहाँ पे स्पोर्ट वीक का इनेकाद कराया और ऐसे इवेंट तलबा के लिए बहुत ज़रूरी होने चाहिए। इस्लामी जमीयत तलबा ऐसे इवेंट्स करवाती रहती हैं, तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस्लामी जमीयत तलबा को एक कामयाब इवेंट करवाने पर। स्पोर्ट्स वीक के इख्तिताम पर मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ फरहान खान, सिटी 21। कराची के निजी होटल में ज्वेलरी की नुमाइश सज गई। नित नए डिज़ाइन की खूबसूरत ज्वेलरी खरीदने में खवातीन की दिलचस्पी बढ़ने लगी। हमरा रियासत की रिपोर्ट। शादी सीजन का आगाज होते ही शहर में जेवरात की नुमाइश सज गई। नित नए डिजाइन की खूबसूरत ज्वेलरी खातीन की तवज्जो का। कराची के निजी होटल में सजी खातीन की पसंदीदा नुमाइश में सोने और हीरे के नायाब पत्थरों के पुरकशिश जेवरात पर खुसूसी रियायत दी जा रही है। ज्वेलरी डिजाइनर रूबी ने बताया कि तमाम डिजाइन खातीन की पसंद के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें कस्टमर की सहूलत फराहम करने के लिए डायमंड ज्वेलरी की कम से कम कीमत 50,000 मुकर्रर की गई है। इसके लिए खुशखबरी है कि मैंने, क्योंकि उसमें डायमंड से लोगों को डर लगता है कि शायद बहुत महंगा होगा, लेकिन मैंने उसके अंदर बहुत लो बजट में जाकर भी चीज़ें बनाई हैं। यानी आप समझे कि 50,000 के अंदर डायमंड की चीज़ें भी आ सकती हैं। नुमाइश में खरीदारी करने वाली खातीन भी रुझान के मुताबिक जेवरात से मुतासिर हुई। बहुत अच्छा, आई लव नुमाइश, इसका बेहतरीन होती है ज्वेलरी और बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइंस होते हैं, नो डाउट। तो आई एम अ ओल्ड कस्टमर ऑफ देम। ऐसी एग्जीबिशन लगनी चाहिए क्योंकि आपको सेफ और सिक्योर माहौल में देखने को वैरायटी ऑफ चीज़ मिल जाती है, और चीज़ों की भी लगनी चाहिए इस तरह की एग्जीबिशन। कराची के निजी होटल में गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी की सजी नुमाइश 7 से 11 नवंबर तक सुबह 11 से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 3 रोज़ा खुसूसी कोर्स के इख्तितामी तकरीबात का इनेकाद। तकरीब में मुख्तलिफ जामियात के चांसलर्स और वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट।
نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کی زیر اہتمام سینئر مینجمنٹ کورس اختتام پذیر. تقریب میں 34 اساتذہ میں سرٹیفکیٹ تقسیم. سندھ HEC کی خواہش پر صوبے کی مختلف جامعات کے ڈینز نے خصوصی کورس میں حصہ لیا. تقریب میں چیئرمین سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر طارق رفیع نے کہا کہ سندھ حکومت نے تعلیم کے لیے 34 ملین روپے کی گرانٹ دی، جبکہ پنجاب میں صرف 27 بلین تعلیم کے لیے مختص کیے گئے. ہمارا ڈینز کا دوسرا پروگرام ہے. پہلے پروگرام میں صرف پبلک سیکٹر تھا، اس دفعہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ڈینز کو بھی شامل کیا، اور اس کے لیے میں مشکور ہوں نیپا کا اور خاص طور پہ سیف الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے وائس چانسلرز کی تربیت کے جو ہے اپنی کروائی ہے، اس کے لیے ہمیں مدد فراہم کی. DG نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن ڈاکٹر سیف الرحمان اور وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی خالد محمود عراقی نے معاشرے میں تعلیم کے فروغ میں اساتذہ کے کردار پر زور دیا. Greatest opportunity for all the 34 deans and the emerging deans of the different universities to get close to each other, to have the networking. We are also following a proposal for the alumni of the NEPA Karachi. It is no more a daily basis work کہ جی آپ ڈین ہو گئے ہیں تو صرف آپ نے فیکلٹی کو دیکھنا ہے، نہیں. It's a much major responsibility. تقریب میں سیکریٹری HEC سندھ جامعہ NED کے قائم مقام وائس چانسلر ڈاکٹر طفیل جوکھیو، JSMU کے امجد سراج، SMIU کے مجیب الدین میمن، کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے وسیم قاضی، اقرا یونیورسٹی کے چانسلر نوید لاکھانی اور ہمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے شرکت کی. کیمرامین عمران AK کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. یونیورسٹی روڈ پر جاری ریڈ لائن پروجیکٹ 24 مہینوں کے اندر مکمل کر لیا جائے گا. میئر کراچی نے خوشخبری سنا دی. مرتضی وہاب بولے کہ ہم نے سب سے پہلے سٹی کاؤنسل کو سولر پر کیا ہے. شارع فیصل کی اسٹریٹ لائٹس کو بھی سولر پر لائیں گے. اس حوالے سے جانیں گے سید زبیر راشد سے. جی ہاں بالکل. دیکھیے روٹری کلب کی زیر اہتمام آج ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بطور مہمان خصوصی میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے شرکت کی ہے، اور ایک شب مرتضی وہاب کے ساتھ آج یہاں پہ جو ہے منعقد کی گئی. بیرسٹر مرتضی وہاب سے آپ کی بات کراتے ہیں. ہم نے دیکھا اور بہت سارے کونسل جرنلز نے بھی آپ کی کامیابی کے اعتراف کیا، اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ کے اندر ایک جستجو ہے، ایک انتھوسیازم ہے اور کچھ کرنے کی ایک ول ہے. میئر کراچی بس بہت شارٹلی بتا دیجیے گا کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ اب تکمیل پر پہنچنے والے. کراچی بدلے گا اور پیپلز پارٹی بدلے گی، اور انشاءاللہ بلاول کی سربراہی میں کراچی کے حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. اچھا ریڈ لائن کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی کہ آپ نے کہا کہ سڈن کچھ ویکس میں، کچھ ہفتوں میں ریڈ لائن کا پورا منصوبہ جو ہے مکمل کر لیا جائے گا. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ ریڈ لائن سے جو لوگوں کو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، وہ بالکل اس کا میں نے اعتراف کیا پرابلم ہے، لیکن اس کے کچھ تکنیکی مسائل تھے جس کو اب حل کر لیا گیا. تو کام اس کا تیزی سے چل رہا ہے. 24 مہینے لگیں گے ابھی اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے میں. بہت شکریہ. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کا جو سیشن تھا، انٹریکشن سیشن تھا، بہت ہی اچھا تھا، بہت خوشگوار. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زبیر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. کراچی میں عوامی تھیٹر فیسٹیول کی تیاریاں جاری. عوامی تھیٹر فیسٹیول کا میلہ 8 نومبر کو یعنی آج سجے گا. اسٹیج کے معروف ہدایتکار خادم حسین کہتے ہیں کہ کراچی اسٹیج زوال پذیر ہے، ایسے میں فیسٹیولز کا ہونا خوش آئند ہے. مزید جان لیتے ہیں راہیل بیگ سے. جی آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں عوامی تھیٹر فیسٹیول کا میلہ سجنے جا رہا ہے، جس کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں، اور ہمارے ساتھ کراچی اسٹیج کے معروف ہدایتکار خادم حسین اچوی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے ماضی میں کئی کامیاب اسٹیج پلے ڈائریکٹ کیے ہیں، جنہیں عوام آج بھی پسند کرتی ہے. خادم صاحب کیا کہیں گے، اس طرح کے فیسٹیولز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا اس میں جو سب سے بڑا کمال ہے وہ ہمارے آرٹس کونسل کے صدر محمد احمد شاہ صاحب کا ہے. انہوں نے ابھی حال ہی میں 44 ملکوں کا جو تاریخ ساز ریکارڈیبل کیا ہے پروگرام، جس میں پوری دنیا کے لوگ آئے ہیں. تو اب اس کے بعد انہوں نے یہ جو ہمارا عوامی کمرشل تھیٹر ہے، اس کا میلہ سجا دیا ہے. تو یہ اس اللہ کی مرضی کے بعد، اللہ کی رحمت کے بعد اور اللہ کی رضا کے بعد
اگر کسی کی محنت ہے تو وہ ہمارے صدر احمد شاہ کی. میں تو حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے شخص کو امن کا اور ثقافت کا سفیر مقرر کر دینا چاہیے جس نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے, ثقافت کا نام. جہاں تک یہ ڈراموں کی بات ہے, ہمارا ڈرامہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں زوال پذیر ہے, جبکہ ہم کمرشل ڈراموں کے بانی شہر میں کھڑے ہوئے ہیں. کراچی روشنیوں کا شہر ہے, اور میں آج ایک آپ کو انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو روشنیوں کا شہر ڈراموں کی وجہ سے کہا گیا تھا. جب عمر شریف مرحوم اور لیاقت سولجر, سکندر صنم وہ لوگ ہوتے تھے تو راتوں کو ڈرامے ہوتے تھے, پھر راتوں کو جاگتے تھے تو راتیں جاگتی تھی, اس لیے اس کو. تو وہ جو بات ہے اب وہ احمد شاہ صاحب نے جو ان کی کاوشیں ہیں, جو وہ محنت ہے, وہ اللہ تعالیٰ بھی رنگ لگا رہا ہے. تو ڈرامے پہ ٹکٹ ہونا چاہیے, اور اس شہر کے زندہ دل لوگ ہیں اور وہ بڑے ڈراموں کے شوقین ہیں, بانی ہیں یہ لوگ. بالکل جی. سینئر ہدایت کار خادم حسین اچوی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا ہے ڈرامہ پیش کیا جائے, اس پر ٹکٹ بھی ہو, مگر اس طرح کے فیسٹیولز اس لیے بھی ضروری ہیں کہ اگر اچھے اور معیاری اسکرپٹ ڈرامے کے ذریعے پیش کیے جائیں تو روٹھی ہوئی آڈینس کو بھی اسٹیج تک اور ہال تک واپس لایا جا سکتا ہے. جی آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ اورنگی میں قائم ناصر جمپ چوکی خستہ حالی کا شکار ہے. بہتر انتظامات نہ ہونے کے باعث کھٹارہ گاڑیوں کا کباڑ خانہ بن گیا. مبشر حسین کی رپورٹ. شہر کے تھانے پہلے ہی عدم توجہ ہی کا شکار تھے, اب پولیس چوکیاں بھی کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگیں. اورنگی ناصر جمپ پولیس چوکی کسی مسیحا کی منتظر دکھائی دیتی ہے, جہاں مسروقہ موٹر سائیکلیں نظارت نہ پہنچائے جانے کے باعث کباڑ خانے چوکی انچارج عبداللہ شاہ کہتے ہیں کہ ابھی نیا چارج سنبھالا ہے, جلد چوکی کی تزئین و آرائش کی جائے گی. اس کا فرد مرتب کی جا رہی ہے, کیونکہ مجھے ابھی ایک ہفتہ ہوا لگے ہوئے, تو فرد مرتب کی جا رہی ہے. جو کیسز میں ہوں گی تو ان کو آگے سے چیک کرنے کے بعد, اور اس کے بعد نظارت والوں کو پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ لیٹر لکھا گیا, ابھی دوبارہ سے لیٹر لکھا جائے گا تاکہ وہ اپنے پاس منگوائیں اور اس کو ہم جمع کرا دیں. چوکی پر تعینات اہلکار صفدر نیازی کا کہنا تھا کہ چوکی میں لائے جانے والی لاوارث گاڑیاں بھی قوائف مکمل ہونے کے بعد نظارت پہنچا دی جائیں گی. نظارت میں ہم لوگوں نے کوشش کی ہے, لیکن نظارت میں بھی جگہ فل ہوئی پڑی ہے. گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں خود یہ برا لگ رہا ہے, اسکریپ پڑا ہوا ہے, گندا لگ رہا ہے, چوکی کی خوبصورتی خراب ہو رہی ہے. چوکی کو آپ دیکھ رہے ہو, کلر ملر سارا مینٹیننس کتنا, آفس دیکھو ہمارا کیسا ہے, تو ہمیں بھی برا لگ رہا ہے. لیکن ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی معقول جگہ وہاں نظارت میں ملتی ہے تو یہ سارا اسکریپ ہم وہاں جمع کرا دیں گے. شہر میں اسی طرح کی کئی انتظامی غفلت کے باعث پولیس چوکیاں جہاں پولیس اہلکار تعینات ہونے تھے, اب منشیات کے عادی افراد کا ساکی خانے کا منظر پیش کر رہی ہیں. لہٰذا محکمہ پولیس اور انتظامیہ کو چاہیے کہ چوکیوں کی حالت بہتر کر کے پولیس تعینات کرے تاکہ جرائم کی روک تھام میں مدد مل سکے. کیمرہ مین شہریار علی کے ساتھ مبشر حسین, سٹی 21.